وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس کورس میں ہم جمع کی آگے فردر جو تقسیم تھی جمع مکسر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے میں پھر دہرانا چاہوں گا، 2 سے زیادہ افراد کی تعداد کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کی ہم نے قسمیں 2 پڑھی تھیں، ایک جمع سالم جس میں واحد کی شیپ قائم رہتی ہے، اور دوسری جمع مکسر، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جمع سالم کی آپ 2 قسمیں پڑھ چکے، جمع مذکر سالم اور دوسری جمع مؤنث سالم۔ آئیے جمع مکسر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جمع جس کو بناتے ہوئے مفرد کا جو وزن ہے، وزن کس کو کہتے ہیں یہاں پہ؟ اس کی شیپ، اس کی جو شکل ہے وہ سلامت نہ رہے، یعنی مفرد لفظ کی شکل جمع میں جا کر بالکل چینج ہو جاتی ہے، وہاں مفرد کی اصل شکل نظر نہیں آتی۔ جیسے رجلن کا معنی آدمی ہے، اس کی جمع ہے رجال۔ اب یہاں پہ رجال میں اگرچہ را جیم لام نظر آ رہا ہے، لیکن رجل کی شیپ نہیں رہی قائم۔ طالبن، طلاب، ایک میں تھوڑا ڈفرنس بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر طالبن سے طالبون ہوتا تو یہ کون سی جمع ہوتی؟ طالبن سے طالبون، چونکہ طالب پورا کا پورا اس کے اندر موجود ہے، واو نون لگی ہوئی ہے، تو ذرا بولیے وہ کون سی جمع ہوگی؟ جمع سالم کہلائے گی وہ۔ لیکن جب طالب طلاب بن جائے تو چونکہ واحد کا جو شیپ ہے وہ سلامت نہیں رہی، ٹوٹ گئی، اس لیے یہ جمع مکسر کہلائے گی۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، جمع ہے ملائکہ، اس کا واحد کی شیپ قائم نہ رہی، جمع مکسر ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں لفظ ملائکہ جمع مکسر کے طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو قابل غور ہے۔ جمع مذکر سالم کے اندر یا مؤنث سالم کے اندر اس کو بنانے کا قاعدہ تھا، واو نون لگا دو، یا نون لگا دو، مسلم سے مسلمون بنا دو، مسلم سے مسلمین بنا دو، طریقہ تھا۔ مؤنث سالم میں مسلمون سے مسلماتن، الف تا لگا دو۔ مگر بہت قابل غور بات ہے کہ جمع مکسر کے اندر عرب نے کوئی قاعدہ نہیں بنایا، کوئی رول نہیں ہے اس کا۔ یہ سارا کا سارا صرف ہم عربی لغت سے، عرب کے استعمال سے، ان کی زبان سے خود ڈیرائیو کرتے ہیں اور خود مطالعے سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ کون کون سی جمع جو ہیں ان کی کیا شکل بن جاتی ہے جب جمع مکسر بنتی ہے۔ ابھی مثالیں کچھ اور دیکھ کے پھر میں آپ کو اس کے مختلف جو شیپ جمع مکسر کی عرب یوز کرتے ہیں، میں ان میں سے چند کا تعارف کراؤں گا۔ مسجد، اس کی جمع مساجد، کیا خیال ہے جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ مکسر ہے، چونکہ مسجد کی شیپ قائم نہیں رہی۔ رجل، رجال، قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ، مرد وہ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں جنہیں تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا، تو رجالن یہ رجل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ جمع کے مشہور اوزان اور ان کی مثالیں، یہ ہم آپ کو جمع کے مشہور اوزان، اوزان کس کی جمع ہے؟ وزن کی۔ وزن ہم نے کس کو کہا تھا؟ کہ وہ جو شیپ ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کو ہم وزن کہہ رہے ہیں۔ اس کی جمع مکسر کی مختلف شیپس ہیں، مختلف شکلیں ہیں، چونکہ بنانے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، بنانے کا کوئی قاعدہ ہے نہیں، اس لیے پھر ہم اس کی شکلیں یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جمع مکسر ہے۔ بہت سی شکلوں میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ کبھی کبھی جمع مکسر جو ہے اف اولو کے وزن پہ آتی ہے، اف اولو۔ قرآن میں آیا ان فوسو، یہ اف اولو کے وزن پہ، اف اولو کی شیپ پہ ہے۔ جیسے اف اولو میں اس کے جو شروع میں حمزہ ہے اس پہ زبر ہے، انفس میں بھی زبر ہے۔ اس کے جو دوسرا اس کے اندر جو حرف ہے فا، اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے،
تو ان کی نون پر بھی سکون ہے. عین کلمہ جو تیسرا ہے اس کے اوپر پیش ہے تو فا پر بھی پیش ہے. اور آخری حرف لام پر اگر افعولوں میں پیش ہے تو انفسوں میں بھی پیش ہے. اسے کہتے ہیں شیپ ایک جیسی ہے، وزن ایک جیسا ہے. ایک جمع کا مکسر کا ایک شیپ آتی ہے افعال، جیسے اعمال. ذرا اس کو پورا پورا ناپ کے دیکھیے. افعال کے حمزے سے لے کر فا عین الف لام سے لے کر اعمال کو دیکھیں گے آپ کو سیم اعراب نظر آئے گا. ایسے زبر زیر پیش جیسے اس پر ہے ویسے اس پر ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اعمال افعال کے وزن پر ہے، انفس افعل کے وزن پر ہے. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ثمرات بھی اصل میں جمع ہے لیکن یہ جمع سالم ہے، مؤنث والی، الف تے لگا کے بنائی گئی ہے. تو ہمارے لیے قابل غور کون سے لفظ اموال؟ اس کا وزن کیا ہے؟ افعال. انفس کا وزن کیا ہے؟ افعل. ایک اور جمع کا مشہور وزن ہے، کون سی جمع کا؟ جمع مکسر کی بات ہو رہی ہے، فعیل. اس کے وزن پہ ہے نخیل. فعیل نخیل. یہاں فعیل پہ فا پہ زبر ہونی چاہیے تھی جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو نخیل اس کے وزن پر ہے. اچھا، یہ آگے لفظ آناب آیا ہوا ہے، اس کی شیپ ہم پڑھ چکے ہیں. بتائیے اس کی شیپ کیا ہے، کون سا وزن ہے؟ آناب. بولیے. افعال. الانہار، انہار، کون سا وزن ہے؟ وہی افعال. الف لام تو اضافی ہے نا، اصل لفظ تو انہار ہے. انہار، اعناب، اعمال، یہ سارے کے سارے افعال کے وزن پر جمع مکسر ہے. ایک اور جمع مکسر کی ایک شیپ ہوتی ہے فعال. پہلے پر زیر، دوسرے پر زبر اور آخری پر پیش. آخری تو بدلتا بھی رہتا ہے. فعال، فعول. فعال کے وزن پہ ہے رجال. رجال، یہ فعال کی شیپ میں ہے. فعول قلوب. فعول قلوب. تو یہ جو ایک آپ نے اور شیپ سیکھ لی جمع مکسر کی، فعال اور فعول. اور یہاں پہ ایک ریڈ ہوا ہے ابصار. الابصار، الف لام کو نکال دیں، پیچھے بچا ابصار. کون سا وزن ہے؟ افعال. ایک جمع مکسر کا وزن ہوتا ہے فعال، یعنی جمع اس شیپ میں آتی ہے فعال. جیسے قرآن مجید میں آیا شیع الاولین. شیع، شیع، فیع. اچھا، آپ کہیں گے فعل میں تو لام پر پیش ہے، شیع ان پہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں عرض کر چکا ہوں جو مورب لفظ ہوتے ہیں ان کا اعراب جملے کے اندر آخری حرف کا اعراب بدل سکتا ہے. شیپ کو ہم پہلے دو سے سیٹ کر لیں گے، فیع، شیع، تو مطلب یہ ہے کہ یہ وزن وہی ہے. ایک وزن ہوتا ہے، شیپ ہوتی ہے جمع کی فعال. فعول، فعول. فا پر بھی رفع، عین پر بھی رفع، اور آخری حرف کا اعراب بدل سکتا ہے. جیسے اس کی قرآن میں جمع آئی زبر. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. زبر، فعل، یہ فعل کے وزن پر ہے، اور شیع یہ فعل کے وزن پر ہے. جمع مکسر کے اندر ایک چیز اور سمجھنے والی ہے اس کے اعراب کو سمجھنے کے لیے. کبھی جمع مکسر ہوتی ہے عاقل کی. عاقل کسے کہتے ہیں؟ عقل رکھنے والی چیز. اس کے اندر کون کون شامل ہیں؟ مین 3 مخلوقات ہیں، انسان، جنات اور ملائکہ، فرشتے. اور ایک ہوتی ہے غیر عاقل، عقل نہ رکھنے والی، جیسے جمادات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اگر جمع مکسر عاقل کی ہو تو اس کی آگے اگر اس کی کوئی صفت آئے یا کوئی خبر آئے تو وہ اس کے سیم مطابق ہوگی. تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اگر آپ غور فرمائیں میرے ساتھ. مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ نیک ہیں. المسلمون صالحون. اگر المسلمون جمع ہے تو اس کے بارے میں جو خبر دے رہا ہوں وہ بھی جمع ہے. یعنی جمع مکسر اگر عاقل کی ہو تو وہ اس کے مطابق ہوتی ہے. اب صالحون اور مسلمون تو ظاہر ہے وہ جمع سالم کی مثالیں تھیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں الطلاب، طالب کی جمع الطلاب، یہ جمع مکسر ہے. محنتی ہیں، مجتہدون.
الطلاب مجتہدون، اگر وہ اس کا جو مبتدا جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے عاقل میں، یعنی جمع مکسر اگر عاقل کی ہو تو اس کی آگے جو ڈیٹیل آئے گی، اس کے بارے میں جو خبر آئے گی یا صفت آئے گی وہ اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر جمع مکسر غیر عاقل کی ہو تو اس صورت میں پھر اس کی جو صفت یا خبر ہوتی ہے وہ سیم جمع ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ عام طور پر واحد مؤنث ہوتی ہے، مفرد مؤنث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اب قلوب کیا ہے؟ جمع، کیا وزن ہے؟ فعول، جمع مکسر ہے۔ اب قاسیہ اس کی خبر ہے، ان کے دل کو ہم نے سخت بنا دیا، یہاں پہ بطور حال آ رہا ہے۔ اب یہ قلوب تو جمع تھا تو اس کو بھی جمع آنا چاہیے تھا، مگر نہیں، چونکہ یہ جمع غیر عاقل ہے تو اس کا آگے حالت یا اس کی صفت یا اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ بہت سی مثالیں نیچے دیکھیے، فیہا سرر مرفوعہ، جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے بلند تخت ہوں گے۔ سرر جمع ہے، سرور فعول، اور اس کی جو آگے صفت آ رہی ہے یا خبر آ رہی ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، یہاں پر اکواب جمع مکسر ہے افعال کے وزن پر، لیکن اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے موضوعۃ۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر جمع مکسر عاقل ہو تو اس کی آگے صفت یا خبر وغیرہ بھی اس کے حساب سے جمع ہوتی ہے، لیکن اگر وہ غیر عاقل ہو تو پھر اس کی آگے جو صفت یا خبر ہوگی واحد مؤنث ہوتی ہے۔ آئیے کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف۔ آج اب جس لفظ سے واقف ہوں گے وہ ہے صالحٌ۔ صالحٌ کیا معنی ہوتا ہے؟ نیک۔ قرآن مجید میں یہ صالحٌ بھی آیا ہے، صالحن بھی آیا ہے نصب کے ساتھ، صالحین بھی آیا ہے جر کے ساتھ، الصالحون جمع مذکر سالم، الصالحین یہ بھی جمع ہے۔ ذرا تھوڑا ریکال کیجئے، صالحون اور صالحین میں کیا فرق ہے؟ صالحون رفیع حالت اور صالحین نسبی یا جری حالت۔ بالصالحین حرف جار با لگا ہوا ہے، والصالحین واو لگی ہوئی ہے۔ الصالحات یہ کیا چیز ہے؟ الصالحات الف تے آخر میں لگا ہوا ہے، کس کے آخر میں لگاتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم کے آخر میں لگاتے ہیں، اس کا معنی نیک عورتیں۔ فالصالحات یہ بھی وہی لفظ ہے، فا لگا ہوا ہے۔ یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، آپ ان آیات کو بغور پڑھیے، اور جو ہم نے ریڈ ہائی لائٹ الفاظ کر دیے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، یہ صالحون ہی کی شکل ہے۔ کہیں پہ اعرابی حالت کا فرق ہوگا، کہیں پہ وہ جمع مذکر بن رہا ہوگا، کہیں وہ جمع مؤنث بن رہا ہوگا، لیکن اصل میں نیک ہی کا معنی پایا جائے گا۔ اگر لفظ یوم، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، یہ قرآن مجید میں 405 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوا، اس لیے اس کی شکلیں بھی بہت مختلف ہیں۔ کبھی الیوم آیا، کبھی وا یوم آیا، کبھی ول یوم آیا، فل یوم، بل یوم، و بل یوم، لے یومن، یومہم، یومکم، یومین، یومین دو دن، یا نون اور پچھلا حرف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، دو دن۔ یوم اذن آخر میں از لگا ہوا ہے، اصل میں یومی ہے۔ الایام یہ جمع ہے یوم کی، ذرا اس پہ بھی سوچنا ہے آپ نے، جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ یوم کی جمع ایام، مکسر ہے جناب، اس لیے کہ یوم کا جو شیپ ہے وہ ایام میں ٹوٹ گئی ہے۔ آگے ہے بے ایامن اور ایامن، اس کی آیات آپ کے سامنے ہیں، کافی کثیر تعداد میں آیات ہیں، 2 سلائیڈز ہم نے اس کے اوپر دی ہوئی ہیں، آپ یہاں پر بھی غور فرمائیے۔ آپ کو یہ جو میں نے سلائیڈ اپنے سامنے کھولی، یہاں دیکھیے یوم ہم، آخر میں جو ہم ہے پروناؤن ہے، ان کا دن۔ یومکم یہ بھی کم پروناؤن ہے، تمہارا دن، اصل لفظ یوم ہی ہے۔ یومین دو دن، اور دیکھ رہا ہوں تیسری آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہاں یوم کی جمع ایام آئی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام کے پیچھے حرف جار با آیا، بِأَيَّامِ اللَّهِ حرف جار کی وجہ سے میم پہ زیر آئی ہوئی ہے، انہیں اللہ کے دن یاد دلائے جن دنوں میں اللہ نے خاص رحمتیں کی، نعمتیں کی۔ اور آخر میں إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ان آیات کو بار بار پڑھنا ہے،
اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کھول کے، ہم نے آخر میں آپ کو ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ کون سی صورت کی کون سی نمبر کی آیت ہے، وہاں جا کے اس لفظ کو پڑھیے اور اس لفظ کے جو مختلف جگہ پہ شکلیں ہیں ان کو سمجھیے، تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو، اور جہاں پر قرآن میں آپ کو یہ لفظ جس طرح کے بھی اضافے کے ساتھ نظر آئے، آپ پہچان جائیں کہ یہ فلاں لفظ ہے اور اس کا یہ معنی ہے۔